تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا عَدَمُ التَّقَادُمِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ كُلِّهَا، تو ان شرائط میں سے کہ جو بعض شہادت کے ساتھ خاص ہیں بعض کے ساتھ نہیں، ایک یہ ہے کہ حدود کی گواہی میں وہ زمانہ مقدم نہ ہو، یعنی اتنا زمانہ مقدم نہ ہو کہ یعنی جو حدود کی گواہی دی جا رہی ہے تو یہ جو بھی گناہ کیا ہے جنایت کی ہے تو اس میں اور اس میں بہت فاصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو زمانہ جو ہے یہ قدیم نہ ہو، تو تمام حدود کی گواہی میں زمانہ قدیم نہ ہو، یعنی الا حد القذف، سوائے حد قذف کے، یعنی یہاں تک کہ تمام گواہیوں کی شہادت قبول نہیں ہوگی جب کہ زمانہ یعنی زمانہ قدیم ہو جائے، زمانہ اس کا یعنی قدیم ہو جائے، سوائے حد قذف کے کہ یہ تو تہمت کی حد ہے، یہ تو کتنے ہی جو ہے بیچ میں فاصلہ ہو جائے زمانہ ہو جائے، یہ تو حد قذف کی گواہی مقبولی ہو جائے گی۔ اور برخلاف اقرار کے کہ جب بھی اقرار کرے گا، ٹھیک ہے، کہ کسی نے جو ہے گناہ کبھی بھی کیا ہو، اقرار چاہے کتنی بعد میں کریں اس سے اقرار اس کا مقبول ہوگا، کیونکہ کتاب الحدود میں پہچان لیا گیا۔ ایسے ہی فرماتے وَمِنْهَا قِيَامُ الرَّائِحَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ اِذَا لَمْ يَكُنْ سَكْرَانًا، فرماتے ہیں کہ ان شرائط میں سے کہ جو بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہیں، ایک یہ ہے کہ شراب پینے کی گواہی میں بو کا موجود ہونا، کہ بو موجود ہو، تو شرب خمر کی گواہی دے رہا ہے کوئی کہ اس نے شراب پی ہے، تو شرب خمر کی گواہی میں بو کا موجود ہونا یہ شرط ہے، جب کہ شرابی نشے میں نہ ہو، تو شرابی نشے میں نہ ہو لیکن بو موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ گواہی مقبول ہوگی۔ وَلَمْ يُحَقِّقْ أَنَّهُ مِن مَّصِيرِهِ لَا يَبْقِي الرِّيحُ مِنَ الْمَجِيءِ بِهِ مِن مِثْلِهَا عَادَةً، ٹھیک ہے، اور یہ تحقیق نہ ہو کہ جہاں سے یہ آیا ہے ایسی جگہ سے آنے میں بو عادتاً باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق سے یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ جس جگہ سے یہ آ رہا ہے تو ایسی جگہ سے آنے میں بو باقی نہیں رہتی، عادتاً باقی نہیں رہتی ہے، یہ اس تحقیق نہیں ہو رہی، تو اس لیے جو ہے وہ بو موجود ہو، یہ شرط ہے، یعنی گواہی کے مقبول ہونے کی۔ عندہما، یہ شرط جو ہے وہ شیخین کے نزدیک ہے، وعند محمد لیس بشرط، لیکن امام محمد کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے بو کا موجود ہونا، اور یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ مسائل حدود سے ہے کہ جن کا تذکرہ وہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو یہ فرمایا کہ اور یہ تحقیق سے ثابت نہ ہو کہ جس جگہ سے آیا ہے من مسیرہ ای من مکان سارا، جن جگہ سے یہ آیا ہے ایسی جگہ سے آنے میں عادتاً بو باقی نہیں رہتی، تو یہ تحقیق سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ ایسی جگہ سے آنے میں بو ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو بو ختم ہو جاتی ہے تو اب بھی جو ہے گواہی مقبول ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْإِصَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، اور انہی شرائط میں سے کہ جو بعض شہادات کے ساتھ خاص ہیں، ایک یہ ہے کہ حدود و قصاص کی گواہی میں وہ اصالت ہو، اصل گواہ ہوں، ایسے نہیں کہ وہ گواہ بھی دوسرے کو گواہ بنا دیں، حتی لا تقبل فیہا الشہادۃ بطریق النیابہ، یہاں تک کہ حدود و قصاص میں بطریق نیابت گواہی مقبول نہیں ہوگی، اور بطریق نیابت گواہی کیا ہے؟ وہی الشہادۃ علی الشہادہ عندنا، تو ہمارے نزدیک شہادت پر شہادت ہے، کذا لا یقبل فیہا کتاب القاضی للقاضی، اور یوں ہی حدود و قصاص میں کتاب القاضی للقاضی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی جو ہے شہادت علی الشہادت کے ہی معنی میں ہے، یہ بھی تو جو ہے شہادت علی الشہادت کے معنی میں ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی کے نزدیک یہ اصالت ہونا یعنی اصیل ہونا شرط نہیں، حتیٰ کہ حدود و قصاص میں وہ گواہی مقبول ہو جائے گی، تو امام شافعی کے نزدیک حدود و قصاص میں شہادت علی شہادت مقبول ہوگی، یعنی بطریق نیابت بھی شہادت مقبول ہے۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْأَمْوَالِ، ٹھیک ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصالت یہ اموال میں شرط نہیں، نہ ان حقوق میں شرط کہ جو مجرد عن المال ہیں، وہ حقوق جو مال نہیں،
ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے وہ اصالت شرط نہیں، فتقبل فیہا الشہادہ علی الشہادہ، تو ان میں شہادت علی الشہادت بھی مقبول اور کتاب القاضی للقاضی بھی مقبول ہے، یہ بالاتفاق مسئلہ ہے۔ الا فی العبد العابق، سوائے بھگوڑا غلام، تو بھگوڑا غلام پر جب کوئی جو ہے پکڑ لیتا ہے اسے تو پھر گواہ بناتا ہے وہ، تاکہ اس پر زمان نہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ گواہ جو بنا رہا ہے یہاں پر، تو اس میں جو ہے شہادت علی شہادت کر سکتا ہے کہ میں نے انہیں گواہ بنا دیا اور وہ دوسرے کو گواہ بنا دیں۔ تو یہاں پر سوائے بھگوڑے غلام کے طرفین کے نزدیک، لیکن اس میں جو ہے اگر شہادت علی شہادت کر دی تو طرفین کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی، لیکن فرماتے ہیں وعند ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک عبد عابق میں بھی شہادت علی شہادت مقبول ہو جائے گی، جیسا کہ ہم اسے کتاب و ادب القاضی میں ذکر کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارا اختلاف امام شافعی سے ہوا کہ ہمارے نزدیک اصالت شرط ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بطریق نیابت بھی شہادت مقبول، یعنی بین طور کے شہادت علی الشہادہ ہو یا کتاب القاضی للقاضی کے طور پر ہو۔ فرماتے ہیں امام شافعی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان الفروع یؤدون الشہادۃ نیابۃ عن الاصول، کہ فروع وہ شہادت ادا کرتے ہیں اصول کے نائب بن کر، نائب ہو کر، تو اس کا مطلب ان فروع کی گواہی معنن اصول کی ہی گواہی ہے، اور اصول کی گواہی حدود و قصاص پر مقبول تو ان کی بھی مقبول۔ وَلَنَا أَنَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاص مِمَّا تُدْرَأُ بِالشُّبْهَاتِ، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھو حدود و قصاص تو ان میں سے ہیں کہ جو شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، حدود و قصاص، تو حدود و قصاص اور شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دکھانا، دیکھو جو بطریق نیابت جو شہادت ہوتی ہے تو وہ شبہ سے خالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب شبہ سے خالی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی گواہی میں تو شبہ ہوتا ہے نہ ہوتا، بلکہ جو ہے یہاں شہادت علی الشہادہ میں شبہ اور بڑھ کر ہے۔ کیوں بڑھ کر ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کی گواہی میں شبہ ہوتا ہے، لیکن شہادت علی الشہادت اگر جو ہے کی جائے تو یہاں پر یعنی ایک کو گواہ بنایا گیا پھر دوسرے کو گواہ بنایا گیا، تو یہ مجلس میں ہی شبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تو گواہی میں شبہ نہیں، مجلس میں ہی کیا ہے شبہ ہو گیا، تو یہ اور بڑھ کر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب اس میں دیکھو فروع کی گواہی میں وہ زیادتی پائے گی، زیادتی کیا ہے کہ اس میں شبہ ہے، اور اصول کی شہادت میں جو ہے یہ شبہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے شہادت علی الشہادت یہ حدود و قصاص میں مقبول نہیں ہوگی بلکہ اصالت شرط ہے۔ فرماتے ہیں، اب ترجمہ سنو، ہماری دلیل یہ ہے کہ حدود و قصاص ان میں سے ہیں جو شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، اور شہادت علی الشہادت یہ شبہ سے خالی نہیں، اسی وجہ سے ان میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں۔ کیوں؟ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي شَهَادَتِهِنَّ، عورتوں کی گواہی میں شبہ موجود ہونے کی وجہ سے، صحو و غفلت کی وجہ سے، بل اولا، بلکہ شہادت علی الشہادت میں شبہ تو بدرج اولا ہے کہ یہاں شبہ جو ہے وہ شہادت ہی میں نہیں بلکہ مجلس میں برقرار ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک گواہ دوسرے کو گواہ بناتا ہے نا، تو پھر وہ مجلس میں شبہ ہو گیا، تو فَكَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ لَيْسَ فِي شَهَادَةِ الْأُصُولِ، تو فروع کی گواہی میں ایسی زیادتی ہوئی جو اصول کی گواہی میں نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے یعنی حدود و قصاص میں بطریق نیابت شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ اب دوسری دلیل کیا ہے؟ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ الْحُدُودَ لَمَّا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى الدَّرْءِ أَوْجَبَ ذَلِكَ اخْتِصَاصَهَا بِحُجَجٍ مَخْصُوصَةٍ بَلْ إِيقَافِ إِقَامَتِهَا۔ ہاں، فرماتے ہیں دیکھو کہ اس لیے کہ حدود جب مبنی ہیں ختم کرنے پر، ساقط کرنے پر، تو حدود کی بنا جو ہے وہ ختم کرنے پر ہے کہ انہیں ساقط کیا جائے، شریعت چاہتی ہے ساقط کیا جائے، تو اوجب ذالک، تو اب حدود کی بنا کے یعنی حدود کی بنا ختم کرنے پر ہونے نے جو ہے واجب کر دیا کہ حدود و قصاص یہ مخصوص دلائل کے ساتھ خاص ہوں، تو مخصوص دلائل ہوں، مطلب 4 لوگ ہوں، اور 4 لوگ آدمی ہوں اور ان کی اپنی گواہی ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کو گواہ بنا دیا شہادت علی الشہادہ، پھر وہ مخصوص دلائل کے ساتھ خاص ہونے کو واجب کر دیا، بل ایقاف اقامتها، بلکہ حدود و قصاص کے قائم کرنے
کو موقوف کرنے کے ساتھ ہے کہ حدود و قصاص کا قیام موقوف کیا جائے، یعنی ختم کرنے پر کے ساتھ خاص ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلِہَذَا اسی وجہ سے شُرِطَ عدد الاربعۃ فی الشہادہ، اسی وجہ سے زنا کی گواہی میں 4 کا عدد شرط ہے، 4 کا عدد شرط ہے زنا کی گواہی میں۔ کیوں؟ لأن اطلاع 4 من الرجال الاحرار على غیبوبۃ ذکرہ فی فرجہا کما یغیب المیل فی المکحلہ نادر غایۃ الندرۃ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ 4 آزاد آدمیوں کا مطلع ہو جانا زانی کے اعلی تناسل کے یعنی زانیہ کی شرمگاہ میں غائب ہونے پر جو ہے مطلع ہو جانا، اس طرح کہ جس طرح سلائی وہ سرمے دانی میں جو ہے غائب ہو جاتی ہے، اس طرح مطلع ہو جانا یہ نادر ہے انتہائی درجے کا۔ تو یہ انتہائی درجہ کیا نادر ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر دیکھو مخصوص دلیلیں رکھی گئیں، کیونکہ حدود کا معاملہ ہے یہاں پر۔ تو 4 آدمی اس طریقے سے دیکھیں، اور یہ نادر ہے اس طریقے سے 4 آدمی دیکھیں، اس لیے حدود و قصاص کی بنا جو ہے وہ ختم کرنے پر رکھی گئی۔ اور اگر شہادت علی الشہادت جاری ہو جائے نا حدود و قصاص میں، تو پھر اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ شہادت علی الشہادت تم نے ایسی گواہی کہ جس میں شبہ ہوتا ہے، تو یہ حدود و قصاص ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ تو جاری ہوں گے، کیونکہ ایسی شہادت کہ جس میں شبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تم نے حد کو جاری کر دیا۔ تو کیا ہے حدود کی بنا وہ ختم کرنے پر نہیں ہوئی بلکہ قائم کرنے پر ہو جائے گی۔ ثم نقول الکلام فی الشہادت علی الشہادت یقع فی مواضع۔ تو شہادت علی الشہادت کی بات چل رہی ہے، فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت علی الشہادت کی گفتگو یہ چند مواضع میں واقع ہوگی، یعنی چند اس کے موقع ہیں۔ فرماتے ہیں فی صورت تحمل الشہادت علی الشہادت، تو شہادت علی الشہادت کے حامل ہونے کی صورت میں یعنی کلام ہوگا، گفتگو ہوگی۔ پھر جو حامل ہے اس کی شرطیں بھی ہیں، تو اور حامل شہادت کی شرطوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور پھر صورت ادائی شہادت علی الشہادت، پھر شہادت علی الشہادت کی ادائیگی کی صورت میں گفتگو ہوگی اور ادائیگی کی شرطوں میں بھی گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں پہلا کیا ہے؟ حامل شہادت علی الشہادت کی صورت۔ وہی فرماتے ہیں اما صورت التحمل، رہا حامل شہادت علی الشہادت کی صورت فلاح عبارتان، تو یہ کس طرح ہوگا، یعنی شہادت علی الشہادت کس طریقے سے پایا جائے گا؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، 2 عبارتیں ہیں، ایک تو بطریق اختصار ہے اور ایک بطریق طوالت ہے۔ تو مختصرتن و مطولتن، ایک عبارت مختصر ہے اور دوسری مطول۔ فرماتے ہیں مختصر لفظ کیسے ہوں گے شہادت علی الشہادت کے؟ تو وہ یہ ہوں گے وہو ان یقول شاہد الاصل، تو وہ یہ ہے کہ اصل کا شاہد یہ کہے گا، یعنی جو اصل شاہد ہے وہ یہ کہے گا کہ اشہد علی شہادتی انی اشہد لفلان علی فلان کذا، کہ تو گواہ ہو جا میری گواہی پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں پر اتنے ہیں، تو گواہ بن جا، یا اس جملے کو بعد میں کر دے تو گواہ بن جا کو، یا اس طریقے سے کہے کہ اشہد ان لفلان علی فلان کذا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں کے فلاں پر اتنے ہیں، فشہد علی شہادتی بذالک، تو میری اس بات کی گواہی پر گواہ بن جا، تو چاہے پہلے کر دے یا بعد میں۔ وَأَمَّا الْمُطَوَّل رہے یعنی طویل لفظ، تو وہ اس طریقے سے اصل کا شاہد کہے گا کہ اشہد ان لفلان علی فلان کذا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں کے فلاں پر اتنے ہیں، اشہد کا علی شہادتی ہادی، اور میں تجھے اپنی اس گواہی پر گواہ بناتا ہوں، وآمرک ان تشہد علی شہادتی ہادی، اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ میری اس گواہی پر تو گواہی دے دینا، فشہد، تو اب تو گواہ بن جا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ طویل عبارت کے ساتھ کہے، تو یہ جو ہے نا 2 حامل شہادت علی شہادت کی صورت 2 عبارتوں میں ہو گئی، ایک تو مختصر ایک مطول۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الشَّرَائِطُ تَحَمُّلِ هَذِهِ الشَّهَادَاتِ، رہا شہادت علی شہادت کے حامل ہونے کی شرط، تو بتا رہے ہیں جو شرطیں جو ہیں فما ذکرنا فی عموم الشہادات، تو عام شہادت میں جو ہم نے ذکر کر دی وہی یہاں پر ہیں۔ تو یعنی عام شہادت میں حامل شہادت کی شرط 3 ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان یکونا عاقلا، کہ وہ عاقل ہو، دوسرا وان یکونا بصیرا،
اور بصیر ہو، اور تیسرا یہ ہے وَأَن يَكُونَ مُعَائِنًا مشہود بھی بعینہ، بنفسہ، خود مشہود بھی کا معائن ہو، دوسرے کی وجہ سے نہیں۔ تو ایسے 3 شرطیں وہ یہاں پر بھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِي يَخْتَصُّ بِهَا، فرماتے ہیں کہ اور رہی وہ شرطیں کہ جو صرف شہادت علی شہادت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کچھ وہ شرطیں تو یہاں بھی ہیں جو وہاں تھیں، لیکن کچھ اور ہیں۔ تو رہی وہ شرطیں کہ جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں، فَأَنْوَاعٌ، تو اس کے چند نوع ہیں، مِنْهَا الْإِشْهَادُ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ گواہ بنانا، کیونکہ یہ شہادت علی شہادت ہے، اس نے یہاں پر الاشہاد یہ شرط ہے گواہ بنانا۔ فرماتے ہیں گواہ بنانا پایا جائے، حتی لا یصح التحمل بنفس السماع دون الاشہاد، یہاں تک کہ محض سننے سے، بغیر گواہ بنائے محض سننے سے حامل شہادت ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کہا کہ اشہد ان لفلان علی فلان کذا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں کے فلاں پر اتنے ہیں، تو اب کسی انسان نے سنا لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اشہد انتا، تو گواہ بن جا، تو گواہ نہیں بنایا اس نے، بس اس نے سن لیا، تو لم یصح التحمل، صرف سننے سے حامل شہادت ہونا صحیح نہیں ہوگا، برخلاف دیگر شہادات کے کہ ان میں حامل شہادت ہونا محض فعل کے معائنے سے یا اقرار و انشاء کے سننے سے ہی جو ہے صحیح ہو جائے گا، بغیر گواہ بنائے، کہ اس میں گواہ بنانا جو ہے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کا اقرار سنا گواہی دے سکتے ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْفُرُوعَ يَشْهَدُونَ نِيَابَةً عَنِ الْأُصُولِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِنَابَةِ مِنْهُمْ، اب فرق کیا ہے کہ دیگر شہادات ہوں تو وہاں پر تو اشہاد شرط نہیں ہے گواہ بنانا، جیسا عام شہادت ہو تو اس میں تو محض سننے سے بھی جو ہے گواہی جائز ہے، اور یہاں پر جو ہے گواہ بنانا شرط ہے۔ تو بتانے فرق کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ شہادت علی شہادت میں فروع گواہی دیتے ہیں اصل کے نائب بن کر، تو فروع یہاں گواہی دیتے ہیں نیابتاً عن الاصول، اصول کے نائب بن کر، تو نائب تو تب بنیں گے جب انہیں نائب بنایا جائے، فلا بد من الانابۃ منہم، تو اصول کی طرف سے نائب بنانا ضروری ہے، اور نائب بنانا یہ گواہ بنانے سے ہوگا، برخلاف دیگر گواہیوں کے کہ ان تمام میں حامل شہادت ہونا وہ یعنی تو ان میں حامل شہادت ہونا خود یعنی اپنے حوالے سے ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے کے حوالے سے، خود اپنے حوالے سے جو بنتا ہے دوسرا اس میں ذریعہ نہیں ہوتا، فیصح التحمل فیها بطریق المعائنہ، تو اس میں بطریق معائنہ حامل شہادت ہونا صحیح ہو جائے گا، وہاں گواہ بنانا یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے وَمِنْهَا الْإِشْهَادُ عَلَى شَهَادَتِهِ، تو اب انہی شرائط میں سے کہ جو یہاں پر شہادت علی شہادت کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے، تو اور شہادت جو عمومی شہادت ہے اس میں نہیں پائی جائیں گی یہ شرطیں، تو دوسری شرط کیا ہے کہ اپنی یعنی الاشہاد علی شہادتہ، کہ اپنی گواہی پر گواہ بنانا، ایک تو الاشہاد گواہ بنانا پایا جائے محض سننا کافی نہیں ہوگا، اور یہ کہ اپنی گواہی پر گواہ بنانا، حتیٰ کہ اگر کہا کہ اشہدو، یہاں تک کہ صرف یہ کہہ دیا کہ اشہد بمثل ما شہدتو، کہ تو گواہ بن جا جیسا یعنی اس جیسے پر کہ جو میں نے گواہی دی، یا تو گواہ بندہ جیسے کہ میں نے گواہی دی، یا کہا کہ تو گواہ بن جا علی ما شہدتو، اس پر کہ جو میں نے گواہی دی، تو یہاں پر جو ہے نا علی شہادتی جب تک نہیں کہے گا میری گواہی پر بات قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لا یصح التحمل، حامل شہادت ہونا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ علی شہادتی نہ کہے کہ میری گواہی پر جو گواہ بن جا، اس لیے کہ حامل ہونے کا معنی اور نائب بنانے کا معنی وہ بغیر اپنی گواہی پر گواہ بنائے حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا عَدَدُ التَّحَمُّل، اور انہیں شرائط میں سے کہ جو شہادت علی شہادت کے ساتھ خاص ہیں وہ ہے تحمل کا عدد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شاہد ہے یہ دوسرے کو گواہ بنا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 گواہ ہوں گے، تو پھر 2 گواہ اپنی گواہی پر گواہ بنائیں گے تو 2 کو بنائیں گے، تو 2 گواہوں کے کتنے گواہ ہو جائیں گے؟ 4 ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی تحمل کا عدد چاہیے حامل شہادت کا، کیونکہ یہ شہادت علی شہادت ہے، تو 2 گواہ تو ہوں گے خود ہی پہلے سے، اب ان 2 گواہوں میں سے ہر ایک نے اپنی گواہی پر گواہ بنائے تو گواہ کتنے بنتے ہیں؟ 2، تو اس کے بھی 2 اور اس کے بھی 2،
ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ ایک نے جن کو گواہ بنایا تو وہ دوسرے کے بھی گواہ بن جائیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہوگا، لیکن کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو کہ ایک رہ جائے، ایک اگر رہ گیا گواہ تو وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ عدد نہیں پایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ جو ہے اپنی گواہی پر گواہ بنائیں گے تو ہر ایک 2 گواہ بنائے گا تو 4 ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا عَدَدُ التَّحَمُّلِ، حامل شہادت کا عدد چاہیے، یعنی عدد شرط ہے، وَهُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ، وہ یہ ہے کہ اصل کے دونوں گواہوں میں سے ہر ایک کی طرف سے جو ہے أَنْ يَتَحَمَّلَ اثنان، 2 لوگ جو ہے وہ حامل شہادت ہو، حتیٰ لو تحمل من احدہما واحد، حتیٰ کہ اگر 2 گواہوں میں سے کسی ایک کی طرف سے صرف ایک شخص حامل شہادت ہوا، وتحمل من الاخر واحد، اور دوسرے گواہ کی طرف سے بھی ایک شخص حامل ہوا، لا يصح التحمل، یہ حامل شہادت ہونا صحیح نہیں ہوگا، لأن الشہادت حق ثابت فی ذمۃ الشاہد، اس لیے کہ شہادت ایسا حق ہے جو شاہد کے ذمے میں جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور وہ حقوق جو ذمے میں ثابت ہوتے ہیں، الحقوق الثابتۃ فی الذمم، ذمے میں جو حقوق ثابت ہوتے ہیں تو اب ان حقوق کا تو وہ حقوق جو ذمے میں ثابت ہوتے ہیں تو ان حقوق کو قاضی کی طرف نقل نہیں کریں گے مگر 2 گواہ، تو ہر ایک کے 2 گواہ ہوں، ولو تحمل اثنان من احدہما شہادتہ، تو اگر یعنی دونوں میں سے ایک کی طرف سے 2 لوگ اس کی شہادت کے حامل ہوئے، ثم تحمل من الآخر شہادتہ، پھر دوسرے کی طرف سے بھی یہ دونوں جو ہے اس کی شہادت کے حامل بن گئے، جازت تحمل ہو، تو یہ تحمل بھی جائز ہے کیونکہ ہر ایک کے دونوں ہیں نا۔ فرماتے ہیں جازت تحمل ہو، یہ تحمل صحیح ہے، یہ جائز ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ اجتماع علی التحمل من کل واحد منہما شاہدان، اس لیے کہ دونوں گواہوں میں سے ہر ایک کی طرف سے جو ہے ہر ایک کی طرف سے تحمل پر 2 گواہ جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کی طرف سے دونوں ہوئے ہیں اگرچہ وہی دونوں ہوئے ہیں۔ فَأَمَّا الذُّكُورَةُ فی تحمل هذه الشہادت فلیست بشرط حتی یصح التحمل فیہا من النساء، فرماتے ہیں اور رہا مذکر ہونا تو شہادت علی الشہادت کے حامل ہونے میں مذکر ہونا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ یعنی ان شہادتوں میں تحمل عورتوں کی طرف سے بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ تو حامل شہادت کی شرطیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی صورت بتائیں گے کہ ادائیگی کیسے کرے گا، تو اس ادائیگی کی بھی 2 عبارتیں ہوں گی، مختصر اور مطول۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا صُورَتُ أَدَاءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، اور رہا اس شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی صورت، تو اس کے بھی جو ہے 2 لفظ ہیں، مختصر و مطول۔ مختصر یہ ہے کہ ان یقول، گواہ یہ کہے گا کہ شہیدہ فلان عندی ان لفلان علی فلان کذا، کہ فلاں نے میرے سامنے گواہی دی، ٹھیک ہے۔ تو ادائیگی کیسے کرے گا؟ تو ادائیگی کا لفظ یہ ہے، یہ کہے گا کہ فلاں نے میرے سامنے یہ گواہی دی کہ فلاں کے فلاں پر اتنے ہیں، تو جس فلاں نے گواہی دی وہ اصل ہے، وہ اصل گواہ ہے، وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ، اور اس اصل گواہ نے مجھ کو اپنی اس بات کی گواہی پر گواہ بنا دیا، اس نے پھر مجھے بھی گواہ بنا دیا، اب میں ادا کر رہا ہوں، فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ، تو اب میں اس کی یعنی اس گواہی پر جو ہے میں گواہی دے رہا ہوں، تو یہ ادائے شہادت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُطَوَّلُ، رہا مطول کی صورت، تو مطول عبارت یہ ہے کہ شاہد یہ کہے گا کہ شہیدہ عندی فلان، یعنی اس میں لمبی عبارت ہوگی کہ میرے سامنے فلاں نے گواہی دی، یہ اصل شاہد نے گواہی دی کہ فلاں کے فلاں پر اتنے ہیں، وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ، اور اس نے مجھ کو اپنی شہادت پر گواہ بنا دیا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ، ٹھیک ہے، اور اس نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کی یعنی گواہی پر گواہی دوں، وَأَنَا أَشْهَدُ الْآن، تو سن لو اب میں گواہی دے رہا ہوں اس کی شہادت پر، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ، تو دیکھو یہاں پر وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ، یہ تو تاکید جملہ نا، کیونکہ پیچھے کہہ دیا وَأَشْهَدَنِي، اس نے مجھے گواہ بنا دیا تو میں گواہی دے رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن بیچ میں یہ تاکید لے آیا، فرماتے ہیں ولو لم یقل، اگر یہ وامرنی ان اشہد علی شہادتی بذالک یہ جملہ نہ بھی کہتا جازا، تب بھی جائز ہوتا، لأن معنی التحمل والانابۃ یتعدی بقولہ اشہدنی علی شہادتی، اس لیے کہ حامل شہادت کا معنی اور نائب بنانے کا معنی یہ ادا ہو رہا ہے اشہدنی علی شہادتی سے، کہ اس نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا، تو یعنی نائب کا معنی سے ادا ہو رہا ہے نا، تو امرنی بذالک یہ قول باب تاکید سے ہوگا۔ تو یہ تو حامل شہادت کی جو ادائیگی ہوگی، تو ادائیگی کی دو عبارتیں ہو گئی مطول و مختصر۔ اب شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ اوپر جو شرطیں تھیں نا، پہلے شہادت علی شہادت کی شرطیں، پھر شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی صورت بتائی، اب اس ادائیگی کی شرطیں فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُهَا، رہا شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی شرطیں، فما ذکرناہ کسائر الشہادات، تو فرماتے ہیں تو جن کو ہم نے ذکر کیا ہے تو یہ دیگر گواہیوں کی طرح ہے، یعنی تو جو ہم نے شرطیں ذکر کر دی ہیں تو یہ بھی دیگر گواہیوں کی طرح ہیں، وہی شرطیں ہیں۔ والذی یختص بہذہ الشہادہ، تو وہ ادائیگی کی شرطیں جو پیچھے ہم نے پڑھی وہ 10 شرطیں تھیں، تو ایسی وہ 10 شرطیں تو ہوں گی، والذی یختص بہذہ الشہادہ، لیکن وہ شرط کہ جو صرف اس شہادت کے ساتھ خاص ہے، یعنی کچھ ایسی ہیں کہ وہ 10 تو ہیں ہی اور جو ہے کچھ اور ہیں، فرماتے ہیں وہ شرطیں کہ جو صرف اس شہادت کے ساتھ خاص ہیں، وہ یہ ہے کہ ان یکون المشہود علیہ میتا او غائبا مسیرۃ سفر، کہ یعنی فرمانے شرط یہ ہے کہ مشہود علیہ جو ہے وہ مر گیا ہو، مطلب جو ہے تبھی تو اسے گواہی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جس نے گواہ بنایا ہے وہ مشہود علیہ وہ یا تو مر گیا ہو، یا یعنی سفر شرعی کی جو مسافت ہے تو اتنی مسافت میں جو ہے وہ غائب ہو، یا ایسا مریض ہو کہ مجلس قضا میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ جو ہے تب ایسا ہو تب اسے گواہی دینے کی حاجت ہوگی، کیونکہ اس کی تو یہ ضرورت کی وجہ سے ہے نا۔ فرماتے ہیں لأن جواز هذه الشہادت للحاجت والضرورہ، اس لیے کہ شہادت علی شہادت کا یہ جائز ہونا یہ حاجت و ضرورت کی بنا پر ہے، اور ضرورت وہ متحقق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مگر ان جگہوں میں کہ وہ سفر شرعی کی مسافت پہ گیا ہوا ہو، یا اتنا بیمار کہ آ نہیں سکتا، یا مر گیا ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے، تو کیا مذکر ہونا شرط ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الذُّكُورَ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِأَدَاءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، تو اس شہادت علی شہادت کی ادائیگی کی شرط مذکر ہونا نہیں ہے، فَتُقْبَلُ فِيهَا، تو اب اس میں یعنی شہادت علی شہادت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، دو آدمی نہ ہوں تو ایک آدمی دو عورتیں، ان میں سے کہ جن کے گواہ ہونے سے تم راضی ہو، فَظَاهِرُ النَّصِّ يَقْتَضِي أَن يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ شَهَادَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، تو اس نص کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی جو ہے وہ گواہی مطلقاً ہے، بغیر کسی تفصیل کے، یعنی مطلقاً ہے، الا ما قید بالدلیل، ہاں جہاں پر دلیل سے قید لگا دی گئی ہے تو وہاں پر عورتوں کی گواہی مرد کے ساتھ بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو دلیل ہے، جیسے کہ باب حدود و قصاص میں وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْقِيَاسِ اللہ تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ، تو ایک دلیل تو جو ہے وہ آیت کریمہ سے دی کہ مذکر ہونا وہ شرط نہیں ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو یعنی مذکر ہونے کی جہاں پر شرط ہے تو وہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھی مذکر ہونے کی شرط نہ ہو، لیکن باب حدود و قصاص میں اصول کی شہادت میں مذکر ہونے کی شرط جو ہے وہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نص کیا ہے؟ وہ امام زہری کی حدیث کہ عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں بھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ دیکھو مذکر میں جو ہے یعنی شہادت میں اصل کی شرط وہ اس لیے لگائی ہے کہ جو فرع کی گواہی ہوتی ہے تو اس میں تو شبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شبہ کی وجہ سے یہاں اصل کی شرط لگائی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ
جو حدود و قصاص شبہ سے ثابت نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر مذکر ہونا شرط ہے خلاف قیاس۔ اس کا مطلب وہ عقود یا وہ حقوق کے جو شبہ سے ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اصل قیاس پر باقی رہیں گے، یعنی وہاں مذکر ہونا شرط نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھو، فرماتے ہیں وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْقِيَاسِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تشترط الذکورۃ والاصل فی عموم الشہادات، کہ عام شہادتوں میں نہ مذکر کی شرط ہو نہ اصل کی شرط ہو، ٹھیک ہے؟ عام شہادتوں میں نہ مذکر ہونا شرط ہو نہ اصیل ہونا شرط ہو، یعنی الا ان اشتراط الذکورۃ فی شہادت الاصول، فرماتے ہیں لیکن مذکر ہونے کی شرط اصول کی یعنی حدود و قصاص پر اصول کی گواہی میں مذکر ہونے کی شرط وہ ثبت بنص خاص، وہ خاص نص سے ثابت ہے۔ تو دونوں چیزیں مطلب مذکر ہونا بھی اور اصل ہونا بھی، یہ دونوں نص خلاف قیاس جو ہے وہ نص سے ثابت ہے اور وہ نص حدیث ظہری ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو فرماتے ہیں یہ یعنی دو شرطیں کیوں ہیں؟ دونوں شرطیں کہ حدود و قصاص میں جو ہے وہ مذکر ہونے کی بھی شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اصول کی گواہی ہونے چاہیے، فروع کی نہیں۔ تو یہ دو شرطیں اس لیے ہیں لِتَمَكُّنِ شُبْهَةٍ فِي شَهَادَتِهِنْ، کیونکہ عورتوں کی گواہیوں میں وہ شبہ موجود ہوتا ہے کہ جو شبہ آدمیوں کی گواہیوں میں نہیں ہوتا، تو اس لیے تو مذکر ہونے کی شرط ہے۔ اور دوسری بات وَاشْتِرَاطُ الْأَصَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ، اور شہادت میں اصل ہونے کی شرط، تو اصل ہونے کی شرط اس میں حدود و قصاص میں وہ اس لیے ہے کہ فروع کی گواہی میں وہ زیادتی شبہ موجود ہوتا ہے جو اصول کی گواہی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الشُّبْهَةُ فِي الشَّهَادَةِ، اور وہ کیا ہے زیادتی شبہ؟ وہ یہ ہے کہ گواہیوں میں جو ہے وہ شبہ ہونا، تو گواہیوں میں شبہ جو ہے یہ فروع کی شہادت میں تو ہوتا ہے، اصول کی شہادت میں نہیں ہوتا، علامہ کرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا۔ تو اب یہ دیکھو کہ وہ حدود و قصاص کہ جو شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو وہ حدود و قصاص یعنی وہ شبہ سے ثابت بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ثبوت کے لیے مضبوط چاہیے، اصول چاہیے اور جو ہے مذکر چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں فَشُرِطَ ذَلِكَ احتیالا لِدَرْءِ مَا يَنْدَرِعُ بِالشُّبْهَاتِ، تو فرماتے ہیں کہ فَشُرِطَ ذَلِكَ، تو یہ شرط لگا دی گئی، کیا؟ مذکر ہونے کی شرط لگا دی گئی اور اصل ہونے کی شرط لگا دی گئی، یعنی شبہات سے جو دور ہو جاتے ہیں، یعنی ان حدود و قصاص کے ختم کرنے کے حیلے کو اپناتے ہوئے، یعنی ختم کرنے کا حیلہ یہی ہے کہ یہاں پر مذکر اور اصل کی شرط لگائی جائے، تبھی حیلہ ہوگا، کیونکہ ثبوت ہی نہیں ہو پائے گا، اتنی جب قید لگائیں گے ہم تو ثبوت نہیں ہو پائے گا، تو پھر ان کی بنا جو ہے وہ سقوط پر ہوگی۔ والاموال والحقوق مما ثبت بالشبہ، فرماتے ہیں اور وہ مال اور وہ حقوق کے جو شبہ سے ثابت ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ اپنے اصل قیاس پر رہیں گے، اور اصل قیاس یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی مقبول ہو، تو اموال اور وہ حقوق جو شبہ سے ثابت ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہوگی۔ تو شہادت علی الشہادت یہ شبہ سے ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی۔